اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت 12ویں سے تعلق رکھتا ہے۔ کلاس سیکنڈ ایئر، حصہ غزل، شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، اور غزل ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا۔ احمد ندیم قاسمی کی اس غزل کے اشعار کی تشریح ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کا مختصر سا تعارف پیش خدمت ہے۔ معروف شاعر، افسانہ نگار، ممتاز صحافی، کالم نگار اور عمدہ نقاد احمد شاہ المعروف احمد ندیم قاسمی، یعنی احمد شاہ ان کا اصل نام تھا، احمد ندیم قاسمی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک قلم کی نوک سے اپنے فن کی دھاک بٹھائے رکھی، یعنی بہت عمدہ لکھتے رہے۔ 20 نومبر 1916 کو وادی سونس کیسر کے گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں پیدا ہونے والے احمد ندیم قاسمی کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی، یعنی محض 15 سال کی عمر میں۔ انہوں نے جب ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو جس صنف میں طبع آزمائی کی اسے امر کر دیا، یعنی جس میں بھی لکھا انہوں نے لافانی لکھا، بہت بے مثال لکھا، بہت بہترین لکھا۔ کئی ادبی رسالے شائع کیے جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز قابل ذکر ہیں۔ ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہیں۔ ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعرانہ عظمت بھی مسلمہ ہے۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سجدج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں موجودہ زمانے سے آگہی کا شعور ملتا ہے۔ نظم اور غزل دونوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اپنی قابلیت کو تسلیم کروایا ہے، تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے ہے۔ ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فنی خدمات کے سلسلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارے امتیاز سمیت متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ان کی وفات 10 جولائی 2006 کو لاہور میں ہوئی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا ان کا تعارف، یعنی احمد ندیم قاسمی ایک مشہور افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ غزل اور نظم کے بھی بہت بہترین شاعر تھے۔ آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو اشعار کی تشریح ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اشعار کی تشریح کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اشعار کو پڑھ لیا جائے، غور کیا جائے، ان کو سمجھنے کی خود سے کوشش کی جائے، مفہوم خود بخود اخذ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اب اس میں شاعر کا نام سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے احمد ندیم قاسمی، اور اس کے بعد پھر تشریح کی ہیڈنگ۔ مختصر سا تعارف ہے 1.5 لائن کا۔ منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی، عمدہ کالم نگار اور نقاد احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے جو اپنی غزل کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی خوبی کے ساتھ ساتھ جدید انداز و آہنگ اور عصری شاعری کا، موجودہ زمانے کی آگہی کا شعور ملتا ہے۔ تو اپنی غزل کے اس مطلع میں یہ پہلا شعر ہے، تو پہلا شعر مطلع ہے، اور مطلع کی پہچان یہی ہے کہ دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں ردیف بھی ہوتا ہے اور قافیہ بھی۔
اپنی غزل کی اس مطلع میں وہ ایک صوفیانہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، صوفیانہ نقطہ نظر، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شاعر یہاں پر موت کو فنا کی علامت قرار نہیں دیتے، یعنی موت کے ساتھ انسان مرتا نہیں ہے، وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ موت سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شاعر کے نزدیک ان لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دریا کی مانند قرار دیتے ہیں جس کا رخ سمندر کی طرف ہوتا ہے اور جو سمندر میں مل کر ایک اور زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں اپنے آپ کو ایک دریا سے تشبیہ دی ہے جو سمندر میں مل جائے گا تو ایک نئی زندگی حاصل کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر دریا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا وجود ایک بڑے اور وسیع سمندر کا حصہ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے، ایک بڑے سمندر کا حصہ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے وہ دریا۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے فنا ہو جانے کا نظریہ بالکل غلط ہے، میرے ختم ہو جانے کا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، یعنی میرے مرنے سے مراد انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں میں اگر مروں گا تو مرنے سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اب انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو محدود زندگی قرار دیا ہے، دریا سے تشبیہ دی ہے، اور اخروی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یعنی اس دنیا کی زندگی ایک محدود سے دریا کی مانند ہے اور چند دنوں کی ہے، جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک وسیع اور عریض سمندر کی مانند ہے جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ انسان مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو ایک ایسے دریا کی مانند ہوں جو سمندر میں مل کر اپنے آپ کو امر کر دوں گا، اپنا وجود محفوظ کر لوں گا۔ بقول شاعر موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یعنی شام زندگی، صبح دوام زندگی، یعنی زندگی کی جو شام ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، یہاں پر ایک حد فاصل ہے، اور وہ حد فاصل ایک موت ہے، موت کی ایک لکیر ہے۔ لکیر کے اس پار زندگی ہے، محدود سی زندگی ہے، ہم نے اس لکیر کو پار کرنا ہے اور اخروی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لوں گا، میں تو ایک ایسے دریا کی مانند ہوں جو سمندر میں مل کر اپنا وجود محفوظ کر لوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ ذرا دوبارہ دیکھیں، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا۔ یہاں پہ تیرا در چھوڑ کے، تیرا سے مراد یہاں پہ 2 مفہوم ہیں، مجازی بھی اور حقیقی بھی۔ اور عزیز ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ مجازی مفہوم جو ہوتا ہے اس میں کسی ظاہری وجود رکھنے والے انسان کی بات کی جاتی ہے جس سے انسان محبت میں، عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب انسان کسی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کا در چھوڑنا عاشق کو، محب کو قطعاً گوارا نہیں، وہ یعنی اپنے محبوب کا دیدار کیے بغیر وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے در پر ہی پڑا رہوں گا، ٹھیک ہے نا، میں کہاں جاؤں گا، میں اگر یہاں سے گھر بھی جاؤں گا تو گھر کے اندر میں گھر جاؤں گا، یعنی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دوں گا۔ دیکھیے، منفرد افسانہ نگار ممتاز صحافی، عمدہ کالم نگار اور نقاد احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے جو اپنی غزل کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی خوبی کے ساتھ ساتھ، کلاسیکی کہتے ہیں پرانے طرز کی، جس میں ایک خوبصورتی تھی، کلاسیکیت،
کلاسیکی خوبی کے ساتھ ساتھ، جس میں یعنی قدیم انداز پایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جدید انداز و آہنگ اور عصری آگہی کا شعور ملتا ہے۔ اپنی غزل کے اس دوسرے شعر میں شاعر کے دونوں نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، یعنی مجازی بھی اور حقیقی بھی، جو ہم بات کر رہے تھے، عشق حقیقی بھی اور مجازی بھی۔ عشق مجازی کے حوالے سے بات کی جائے تو شاعر اپنے ظاہری وجود رکھنے والے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے میرے محبوب، تیری دہلیز پر پڑے رہنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تیرا در اگر چھوٹ گیا تو پھر میرا گھر میرے لیے قید خانہ بن کر رہ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں تو پھر کہیں کا نہیں رہوں گا، میں تو اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گا، اور اگر گھر کو چھوڑ کر صحرا کی طرف بھی نکل جاؤں تب بھی تیرے بغیر صحرا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات بکھر جائے گی، میں خود بکھر جاؤں گا۔ تو بقول شاعر، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، کہ یہ مختصر سی تمنا اور آرزو ہے مگر اس کا آغاز جو ہے نا وہ طویل ہے۔ تو یہ تو ہے عشق مجازی کا رنگ، جس میں انسان ایک ظاہری وجود رکھنے والے انسان کی بات کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ عشق حقیقی کی اگر بات کریں تو محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ، صرف تو ہی میرا معبود ہے، میں تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں، تیری ذات ہی میری محبت اور عبادت کا مرکز اور محور ہے، تو ہی میرا مسجود اور معبود ہے، میں تجھے ہی صرف سجدہ کرتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ میں تیرا در چھوڑ کر اور کدھر جاؤں، مجھے تو کچھ اور نظر بھی نہیں آتا۔ اس پوری کائنات میں تیرے سوا میرا ہے ہی کون، میں چاہے گھر میں رہوں یا صحرا میں، میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف تیری ذات باری ہی رہے گی۔ تو یا رب، یا اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے پاس ہی ہے، اس لیے تیرا در چھوڑ کر میں کہیں اور نہیں جا سکتا، اور اگر جاؤں گا تو محض پریشان ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس شعر میں دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور دونوں مفہوم آپ بیان کریں گے مختصر طور پر۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو ضروری نہیں کہ صرف یہی حوالے کے اشعار ہوں، ریفرنس اشعار ہوں، آپ اپنی طرف سے بھی جو اس شعر سے متعلق اشعار ملیں وہ آپ ضرور یہاں پہ لکھیے۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ اب یہاں پہ صرف ایک شخص کو پاؤں گا، اس بات کا تذکرہ کر کے یہ شعر مجازی رنگ اختیار کر گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے وہ شاعر کیا کہتے ہیں، یہ تیسرا شعر مجازی رنگ لیے ہوئے ہے، اس میں وہ اپنے محبوب مجازی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے قرب سے، تیرے پہلو سے جو میں اٹھوں گا، یعنی تجھ سے جدا ہو کر تو میری مشکلات میں صرف اضافہ ہی ہوگا۔ میں تجھ سے اگر جدا ہوں گا، تجھ سے بچھڑوں گا تو اپنی مشکلات میں اضافہ کروں گا، کیونکہ میں تو صرف تجھے ہی دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ میرے لیے تو یہی خواہش ہی بہت ہے، یہی چیز ہی بہت ہے کہ میں تیرا دیدار کرتا رہوں، دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلا جاؤں، تیرا تصور میرے دل و دماغ پر چھایا رہے گا، تیرا تصور میرے دل و دماغ پر چھایا رہے گا، یعنی تو ہی ہر وقت میرے دل و دماغ میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں، کہیں پہ بھی جاؤں، کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کرتا رہوں، صرف تیرا ہی خیال میرے دل و دماغ میں مسلط رہے گا۔ بقول شاعر، تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ داغ دہلوی کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ تو شاعر کے نزدیک دنیا میں کسی اور ذات کا وجود ہی بے معنی ہے میرے لیے، یعنی ہر شخص کی ذات میں شاعر کو صرف اس کا محبوب ہی دکھائی دیتا ہے۔ گویا
जलवा है तेरा हर तरफ, खुशबू है तेरी कू बकू। जलवा है तेरा हर तरफ, खुशबू है तेरी कू बकू। अक्से जमाले यार है, बज़्मे जहाँ में चार सू। वाह, शायर को अपने महबूब के कुर्ब को छोड़ना गवारा नहीं, अपने महबूब को छोड़ना गवारा नहीं, एक पल भी उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं। वो कहता है कि ऐ मेरे महबूब, तेरे पहलू से उठकर मैं अपने आप को मुश्किल में क्यों डालूं? मैं तो तेरे अलावा किसी और को दिल में बसाने का सोच भी नहीं सकता। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है कि सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा, यानी हर शख्स में मुझे तू ही दिखाई देगा, सिर्फ तेरी ज़ात ही मुझे दिखाई देगी, एक ही शख्स नज़र आएगा जहाँ भी जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये आसान सा इसका मफहूम है और आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, शेर नंबर 4 देखिए। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद मैं गुज़र जाऊँगा। साया अब्र कहकर जो है ना, बड़ी खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की है शायर ने अपने लिए। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद मैं गुज़र जाऊँगा। एक इसी के साथ का शेर है, थोड़ा सा इसका मफहूम मुख्तलिफ है कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ़ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, सिर्फ़ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। लेकिन यहाँ पे चूँकि मफहूम दूसरा है तो हम इसकी ज़रा वजाहत कर देते हैं। गज़ल के इस चौथे शेर में, ये चौथा शेर है, तो इसमें महबूब की बेवफाई का शिकवा किया गया है। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद मैं गुज़र जाऊँगा। तो अजीज़ साथियों देखिए, गज़ल की यही एक खूबी होती है कि इसमें एक शेर अगर अपने महबूब की तारीफ़ में है तो दूसरा शेर उसके शिकवे पर भी मुश्तमिल हो सकता है। किसी एक शेर में सियासत का तज़किरा भी हो सकता है, किसी शेर में फ़लसफ़ा भी बयान हो सकता है, किसी शेर में अपने दुखों का रोना भी रोया जा सकता है। ये गज़ल की खूबी है कि एक ही गज़ल में, एक ही कलाम में मुख्तलिफ़ और मुतनव्वे अशार वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस शेर में महबूब की बेवफाई का शिकवा किया गया है। उर्दू शायरी की रिवायत यही है कि आशिक या मुहिब, यानी जो मोहब्बत करने वाला है, उस पर जितने भी जुल्म सितम होते हैं वो सब महबूब की तरफ से होते हैं। लेकिन आशिक बेचारा सिवाय शिकवा शिकायत करने के और कुछ कर नहीं सकता। वो तो अपने महबूब की बुराई तक सुनने को गवारा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मेरे महबूब की बुराई करे। वो किसी से भी अपने महबूब का गिला नहीं सुन सकता। इस शेर में भी अपने महबूब से उसकी बेवफाई की शिकायत दबे लफ्ज़ों में की जा रही है कि ए महबूब, मैं अगरचे तेरा शहर छोड़ चुका लेकिन तुझे दिल से भुलाने की कोशिश ना कर सका। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तेरा शहर छोड़ चुका लेकिन तुझे दिल से भुलाने की कोशिश ना कर सका। हाँ, इस बात का इरादा कर लिया है कि अब तेरे शहर से मेरा गुज़र एक मुसाफिर की तरह होगा। जिस तरह मुसाफिर गुज़रते हैं, थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं, या फिर ये कि बहुत से शहरों से तो वो चलते ही चले जाते हैं, सफ़र करते ही चले जाते हैं, रुकते भी नहीं हैं। तो वो कहता है कि मेरा तेरे शहर से गुज़रना एक मुसाफिर की तरह होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में एक बादल के साए की तरह चंद सातों के लिए ठहर कर आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पर साया अब्र जो इस्तेमाल किया गया है, ये मुरक्कब लफ्ज़, ये तरकीब, ये खूबसूरत तशबीह दी है उन्होंने अपने आप को। कहना क्या चाह रहे हैं कि शायर अपने महबूब के शहर से भी बादलों के साए की तरह गुजरना चाह रहे हैं। वो कहते हैं बादलों के साए की तरह गुजरना भी अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत और खुलूस को जाहिर करता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी तरफ से उसे आराम ही पहुंचा दे, बादलों का साया ही करता जाए। बकौल शायर, सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साया अब्र की मानिंद
میں گزر جاؤں گا، بادلوں کے سائے کی طرح میں گزرتا چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 5، تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا۔ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں شاعر، اس شعر میں شاعر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ محبوب سے کیا ہوا وعدہ ان کے زندہ رہنے کی دلیل ہے۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تو اس میں اب دیکھیں، میر تقی میر نے بھی یہی کہا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ تھوڑا سا مختلف ہے، سمجھ لیجئے کہ محبوب سے کیا ہوا وعدہ ان کے زندہ رہنے کی دلیل ہے، کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اپنے محبوب کے وعدے کی وجہ سے، ورنہ کہتے ہیں مجھے اپنی موت پر اختیار تھا، میں جب چاہتا مر جاتا۔ وہ کہتے کہ اے محبوب، تیرا ساتھ نبھانے کا جو وعدہ کیا ہے میں نے، صرف اسی وجہ سے زندہ ہوں، اگر اس وعدے کا خیال نہ ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ حالات کی ستم ظریفی اور محبوب کی طرف سے ملنے والے غموں سے شاعر بیچارہ تنگ ہے، وہ مرنا بھی چاہتا ہے مگر اسے محبوب کے وعدے کا خیال ہے، محبوب کا ساتھ دینے کے وعدے کا خیال اس کے زندہ رہنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کا شعر دیکھیے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ تو میر تو اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور محبوب کی جدائی میں مرنے کا وعدہ نبھا کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، مگر یہاں پر صورتحال اس سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے اور اب اس وعدے کی پاسداری کیے جا رہے ہیں اور جیے جا رہے ہیں۔ تیرا پیمان وفا یعنی تیرے ساتھ وفا نبھانے کا وعدہ راہ کی دیوار بنا، میرے رستے کی دیوار بن چکا ہے، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تو اس مصرے میں بھی یہ شاعر کی مرضی ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے اسے مرنے پر اختیار ہے۔ اب وہ مرنے پر اختیار کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ یعنی کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے مر سکتا ہے، تو ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کے ساتھ کیا وہ وعدہ اس کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 6 دیکھیے کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ ساز سے مراد علاج کرنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی غم کا علاج کرنے والے، کسی دکھ کا علاج کرنے والے، اگر کوئی زخم لگا ہے تو زخم کا علاج کرنے والے۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ دیکھیں اب اس میں کیا کہتے ہیں، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی، عمدہ کالم نگار اور نقاد احمد ندیم قاسمی، اتنی حیثیتوں کے مالک احمد ندیم قاسمی ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے جو اپنی غزل کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی خوبی کے ساتھ ساتھ جدید انداز و آہنگ کہتے ہیں انداز کو، یہ مترادفات ہیں، انداز و آہنگ، اور عصری آگہی کا شعور ملتا ہے، عصر زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو۔ اس شعر میں ایک عام قاعدہ، ایک عام اصول بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو زخم لگے، چارہ ساز یعنی علاج کرنے والا کوئی ڈاکٹر یا حکیم اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ درد کم ہو جائے۔ لیکن شاعر نے یہاں ایک انوکھی بات کی، ایک منفرد بات، یہاں ملنے والے زخموں اور دکھوں پر شاعر شکوہ یا شکایت کرنے یا علاج کرنے کی بجائے وہ ان زخموں پر خوش ہو رہا ہے اور ان زخموں کو، ان دکھوں کو اپنی کامیابی تصور کر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ زخم اور دکھ اس کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ بقول شاعر، سب اپنا حال کہتے رہے چارہ ساز سے، سب اپنا حال کہتے رہے چارہ ساز سے، میں تھا کہ محو لذت درد جگر رہا، یعنی سب اپنا علاج کے لیے منتیں کرتے رہے کہ میرا علاج کرو،
میرا علاج کرو، مگر میں ان سب سے ہٹ کر اپنے درد جگر کی جو مجھے لذت مل رہی تھی میں اس میں گم تھا۔ یہ مطلب ہے کہ ایک مینٹیلٹی ہے، ایک سوچ ہے کہ انسان بعض اوقات غموں کو ہی اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اپنا رفیق بنا لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے معالجو، اے ڈاکٹرو، اے حکیمو، میرے زخموں کا علاج مت کرو، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ان چھوٹے موٹے زخموں کا علاج کراتا پھروں، میرا معیار یہ نہیں ہے، میں زخم کھانے کا عادی ہوں، میں زمانے کی مشکلات سہنے کا عادی ہوں، زمانے کے دیے ہوئے یہ زخم مجھے تحفے میں ملے اور میں بدن پر لگے ان زخموں سے مجھے اپنے آپ کو سنورنے کا موقع ملتا ہے، میں اپنے آپ کو سنوارتا ہوں، اپنے آپ کو ترقی دیتا ہوں، اس سے مجھے سدھرنے کا موقع ملتا ہے، مجھے بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے میرا مقام، میرا مرتبہ بلند ہوتا ہے، میری قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب زخم اس کے لیے خوشی کی علامت بن جاتے ہیں اور وہ انہیں اپنی ترقی کا زینہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ شاعر یہی کہتے ہیں کہ چارہ سازوں سے علاج کرانے والوں سے میرا معیار الگ ہے، میں اگر زخم کھاؤں گا تو میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا، میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کروں گا، اپنے آپ کو بہتر کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ آخری شعر ہے اور مقطع ہے اس غزل کا: زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ علامہ اقبال کی ایک بچے کی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو اسی کی ایک اگلی صورت، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ لگتا ہے کہ یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ ندیم قاسمی نے، احمد ندیم قاسمی نے یہ بات کی کہ میں بھی اپنی زندگی کو شمع کی طرح بنا رہا ہوں، شمع کی طرح جلائے جا رہا ہوں، وقف کیے جا رہا ہوں کہ میں تو چلو بجھ جاؤں گا، قربانی دے دوں گا، مگر یہ کہ میری روشنی صبح تو کر دے گی، صبح تک تو جل جاؤں گا یا دوسروں کو فائدہ تو پہنچا جاؤں گا۔ اب اس میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے مخلوق کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دینے کی بات کی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کی بات کی ہے، اپنی زندگی تیاگ دینے کی بات کی ہے دوسروں کی خاطر۔ شاعرانہ تعلی بھی اس میں موجود ہے اور کچھ ناصحانہ انداز بھی پایا جاتا ہے۔ شاعرانہ تعلی کس طرح سے کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، یعنی اپنی تعریف بھی کی جا رہی ہے ہلکی سی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کا انداز بھی پایا جاتا ہے اس شعر میں۔ جو دبی لفظوں میں یہی چیز موجود ہے، ہمیں ملتی ہے کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دو، دوسروں کی خاطر یا وطن کی خاطر قربانی دینے سے دریغ نہ کرو۔ تو کچھ ناصحانہ نصیحت والا انداز بھی اس شعر میں پایا جاتا ہے۔ شمع یا موم بتی کا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھلا کر دوسروں کے فائدے کا سامان مہیا کرتی ہے، یعنی اجالا کرتی ہے۔ موم بتی کو دیکھیں تو اس کا موم بھی پگھل جاتا ہے اور اس کے اندر جو بتی ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے، وہ بھی جل جل کر بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تیل کا چراغ دیکھیں تو اس کی بتی بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور تیل بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ روشنی کرتی ہے لیکن اپنے آپ کو گھلا کر، اپنے آپ کو خرچ کر کے۔ یہی چیز ہمیں سبق دیتی ہے، ایک موم بتی، ایک چراغ، ایک کینڈل، ایک بتی، شمع۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے میں ایک شمع کی مانند، شمع کی طرح، چراغ کی طرح روشنی پھیلاتا رہوں۔ یہاں پر روشنی سے مراد شاعر کے افکار اور خیالات ہیں۔ شاعر کی جو سوچ تھی وہ بھی روشنی سے تعبیر کی گئی ہے۔ شاعر کے جو خیالات تھے ان کو روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک کے پہلے جنرل سیکریٹری تھے اور اس ناطے سے وہ ادب کو نچلے طبقے کی آواز بنانا اولین مقصد سمجھتے تھے کہ ادب کو، لٹریچر کو نچلے طبقے کی، غریب طبقے کی آواز بنا دیا جائے اور نچلے غریب طبقے میں آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کی جائے۔ ایک اور مقصد اس ترقی پسند تحریک کا کہ معاشرے سے ناانصافی، غربت اور افلاس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہی تمام مقاصد ان کی زندگی کے بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے افکار و خیالات کو پھیلاتا رہوں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے،
میری قربانی کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ دوسرے اپنی راہ کا تعین آسانی سے کر سکیں گے، وہ رستہ دیکھ سکیں گے، مجھے دیکھتے ہوئے فالو کر سکیں گے، پیروی کر سکیں گے، اور ان کو رستہ آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انسان، اچھا اب دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آئے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یا پھر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں یعنی فرشتے، کہ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا، دوسروں کی خدمت کے واسطے پیدا کیا گیا، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے۔ تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ انسان کے انسان کام انسان ہی آتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہمیں اس شعر میں ایک نصیحت بھی نظر آتی ہے کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، میں اپنی زندگی شمع کی طرح گھلائے جا رہا ہوں، جلائے جا رہا ہوں، میں اگرچہ بجھ جاؤں گا مگر یہ کہ صبح ہو جائے گی، صبح کر جاؤں گا، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیو، یہ اس کے ساتھ ہی اس غزل کے تمام اشعار کی تشریح یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔